السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت میں ہوں گورنر ہاؤس کراچی میں، اور آج ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے کہ کراچی 2030 میں کیسا ہونا چاہیے، اس پر بات ہوئی اور اس تحریک کا آغاز ہوا۔ بیسیکلی کراچی ایک وقت تھا کہ وہ اس ملک کو بڑے زبردست انداز میں لیڈ کر رہا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ 1960 تک 1970 تک جب یہ کیپٹل بھی تھا تو پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا صرف کراچی ترقی کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ دنیا بہت آگے نکل گئی اور کراچی پیچھے رہ گیا، اور صرف کراچی پیچھے نہیں رہا، پاکستان پیچھے رہا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو اس کے لیے کراچی کا ترقی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں نکلنا ہے پاکستان کی مشکلات سے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، پاکستان پہ قرضہ کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان کا اکنامی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو اس کے لیے جب تک اس شہر پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے پھر جو ہے وہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تو انویسٹمنٹ ہونے کی ضرورت ہے ہر شعبے کے اندر کراچی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہوتی بھی ہے اس میں سے ایک بڑی اماؤنٹ جو کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے، تو اس کرپشن کا خاتمہ بھی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا کہ کرپشن کہاں ہوتی ہے کدھر نہیں ہوتی، سب کو معلوم ہے۔ بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو کہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے، ایوری بڈی نوز۔ تو اس لیے اب اس پہ ایکشن کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم اسی طرح سے جو ہے وقت گزارتے رہیں گے؟ میرے ساتھ اس وقت یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز موجود ہیں جو کہ یہ بتائیں گے آج کہ ان کی نظر میں جو یہ ویژن پیش کرنے جا رہے ہیں 2030 کا۔ ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویژن ہم جو پلان کیا گیا تھا وہ 2047 کا پلان کیا گیا ہے کہ جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو پاکستان کیسا ہوگا، اور کراچی اس وقت کیسا ہوگا۔ لیکن کیونکہ 2047 بہت دور ہے ابھی، تو لوگ اتنی دور کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے پہلے مرحلے میں 2030 ہے، اور اگلے مرحلے میں انشاءاللہ 2047 کا ایک ویژن جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو 2030 6 سال دور ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ 2030 میں کون سے، یعنی ان 6 سالوں میں ایسا کیا ہو جائے گا، جو صورتحال ہے ایسی وہ ایسی رہے گی؟ نہیں جی، اگر چاہیں ٹیکنالوجی کے دور میں ایکشن لینا تو ویری کوئک ایکشنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ریحان ہاشمی صاحب موجود ہیں جو کہ فارمر ایم این اے ہیں، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کا بہت امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے، اس کے آپ چیئرمین رہے۔ تو ریحان ہاشمی صاحب 2030 تک کچھ بہتری آ سکتی ہے، کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ کراچی دارالخلافہ یا کیپٹل کی حیثیت سے ایڈمنسٹریٹو کیپٹل نہیں ہے، لیکن تاحال کراچی اکنامک کیپٹل ضرور ہے۔ تو اکنامک پراسپریٹی کراچی کی اگر ہوگی اور ڈیولپمنٹ ہوگی تو پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ویژن 2030 یوتھ پارلیمنٹ کے نوجوانوں کا انگیج ہونا اور اس میں تنقیدی انداز میں، انالیٹیکل انداز میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پرابلمز آئیڈینٹیفیکیشن، اور اس کے بعد پرابلم کا سلوشن دینا اور ایک ویژن کریٹ کرنا۔ تو میرے خیال ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں چیزیں ہونی چاہیے، اور ان کو، کیونکہ کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا بالخصوص، تو بلا تفریق زبان، لسان یا نسل یا سیاسی وابستگی، منی پاکستان ہے یہ، بالکل منی پاکستان ہے یہ۔ تو میرا خیال ہے ایک چیز واضح طور پر آئی ہے، اور اگر کراچی کی ترقی کی بات ہو رہی ہے تو ترقی پاکستان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے۔ حقیقت ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ویژن ہے۔ اگر پاکستان کی ترقی چاہیے تو آپ کو کراچی کے اس تمام ڈائنامکس کو، کہ جس کی وجہ سے کراچی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، یا وہ قانونی ہے یا ایڈمنسٹریٹو ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے کوئی نہ کوئی پلان لانا بہت ضروری ہے۔ ویژن 2030 میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا اگر اس کو ان بائزڈ انداز میں یوتھ پارلیمنٹ معاونت کرے۔ چلیں، میں نے اپنے پچھلے شوز کے اندر میں نے کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری میں ایک شو کیا، اس سے پہلے سائٹ میں، کراچی چیمبر میں، ایف پی سی سی آئی میں، یہاں کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ میں نے ایک ایسی سوال پوچھا کہ چلیں آپ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ نے آپ کو بتایا کہ 2030 میں کراچی کیسا ہوگا، یا آپ کے ذہن میں کوئی خواب ہے کہ اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، پانی سب کے گھر میں آنے لگ جائے گا، بجلی کے کرائسس جو تقریباً 30-40% کراچی میں وہ ختم ہو جائیں گے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اسی طرح سے جو ہے سڑکیں بہتر ہو جائیں گی، بلٹ ٹرینیں چلنی شروع ہو جائیں گی، ٹرینز جو ہے کا نظام جو بہتر ہو جائے گا، انوائرمنٹل پالیوشن ختم ہو جائے گی، تھیلیوں پہ پابندی لگ جائے گی، سمندر جو ہے صاف ہو جائے گا، شہر صاف ہو جائے گا، کچرا ختم ہو جائے گا، بس کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ تو لوگوں نے بولا نہیں یار، ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اور کیا 10 سال بعد کیا ہوگا، اور 50 سال بعد کیا ہوگا، ہمیں تو لگتا ہے سب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو تھوڑی بہت ترقی ہو رہی ہے، تھوڑی بہت آگے ہم بڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں بڑھ رہے، لیکن جس حساب سے وقت گزر رہا ہے ہماری رفتار بہت سلو ہے۔ تو میں جو میرے ساتھ نوجوان موجود ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے اور کیا خواب ہے کہ 6 سال بعد جب 2030 ہو تو کراچی کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں کم سے کم ان 6 سالوں میں ہو جانی چاہیے، اور پھر آگے ہم آپ سے یقینی طور پہ جانیں گے کہ ایک لانگ ٹرم ویژن کی بھی ضرورت ہے۔ تو کیا خواب ہے آپ کا جناب؟ اب باری باری آپ لوگ بتائیں کوئی۔
السلام علیکم. میرا ویژن کیا ہے کہ 2030 میں کراچی میں ہر بچہ جو ہے کراچی کا وہ پڑھ رہا ہوگا اور مفت جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہوگا. تو یعنی میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ 2.5 کروڑ بچہ جو آؤٹ آف اسکول ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد کراچی کے اندر ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول ہے. کراچی کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ملکوں کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. یعنی کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ افغان بستی بھی موجود ہے, جہاں پہ بنگالی پاڑا بھی موجود ہے, ٹھیک ہے یہاں پہ. تو اب بات یہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچے ادھر بھی بہت زیادہ ہیں, تو ان کو بھی اسکول میں لے کر آنا ہوگا, کیونکہ یہ بچے اگر اسکول کے اندر نہیں آئے, انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا 60% 70% یوتھ ہے, یہ ہمارے لیے بہت خطرناک حد تک آگے جا کے نقصان دہ ہو جائے گا. جی پلیز سر. اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ تقریباً یہ کہ آلموسٹ یہ کہ 65% یہ کہ ہمارے پاس جو آبادی ہے اس ٹائم کے اوپر وہ یوتھ کے اوپر یہ کہ ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر یہ کہ آلموسٹ یہ کہ 2030 تک یہ کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ کہ اکیڈمکس اور انڈسٹریز کا یہ کہ آپس میں کولیبریشن ہو کے یہ کہ آگے کا یہ کہ پلاننگ ہوتی ہے اور اس طریقے سے یہ کہ یوتھ کو پریپیئر کیا جاتا ہے. تو ایجوکیشن کے اندر یہ والے ریفارمس ہونے چاہیے کہ جس طریقے سے اکیڈمکس اور انڈسٹریز یہ کہ آپس میں یہ کہ مل کے یہ کہ کام کریں اور آگے کا یہ کہ ویژن ہمارے کو دیں کہ کیا چیز آگے کی یہ کہ ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی, اور اس کے مطابق یہ کہ یوتھ کو پریپیئر کیا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی انہوں نے. جی آپ فرمائیے. سر 2030 کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ہر دن گزرتے کے ساتھ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے, تو ہمیں پلانٹیشن ٹری کی طرف جانا پڑے گا, جو کہ ہماری فزیکل ہیلتھ نہیں بلکہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اس پہ ہم قابو پا سکیں. ٹھیک ہے, ریحان ہاشمی صاحب جو انہوں نے بات کی اس پہ آپ ذرا, کیونکہ انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کا کافی تجربہ ہے, تو کیا کہیں گے کہ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2024 میں مئی, جون اور جولائی کی 20 تاریخ تک جو ٹائم گزرا ہے, جس کی عمر 60 سال بھی ہے اور جس کی عمر 80 سال بھی ہے, اس نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ ایسا سخت گرمی اس نے زندگی میں نہیں دیکھی جو 2024 میں کراچی نے دیکھی. اس کے بعد آپ دیکھیں تھوڑا موسم بہتر ہوتا ہے اگست کے اندر, اور اس کے بعد سپتمبر, اکتوبر, نومبر, یعنی نومبر کے مہینے میں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جون کی گرمی. تو یہ جو ہارڈ کلائمیٹ ہے, اور اس میں ماضی میں ہیٹ ویوز بھی آتی رہی ہیں, اور اس سال تو روزانہ ہی ہیٹ ویو کا ماحول تھا. تو یہ کانکریٹ کا جو جنگل بن گیا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج ایک فنومینا ہے, ایس ڈی جیز کا ایک اہم کمپوننٹ ہے. پاکستان بھی سگنیچری کے طور پر پاکستان کو فلفل کرنی ہے کچھ ریکوائرمنٹس. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور یہ دنیا میں موسمیاتی تغیرات واقع ہو رہے ہیں. ہیٹ ویو کا چند سالوں پہلے کہ میں یاد دلاتا چلوں کہ کئی ہزار لوگوں کی اموات ہو گئی تھی کراچی میں ہی, جہاں پر سرد خانے میں لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں موجود تھی. یہ وہ فنومینا ہے جس کا بین الاقوامی طور پر جغرافیائی حدود اور قیود سے بالا تر ہو کر پوری اقوام عالم کو اس کا اور سامنا ہم کرنا چیلنج لاہور میں ایسے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اس سال, ہے. کیونکہ لاہور, کیونکہ کلائمیٹ جو ہے جو اس کی کوئی سرحد تو ہوتی نہیں ہے, تو یہ اس وقت اس سال لاہور میں بہت زیادہ رہا ہے. کلیکٹیو ایکشن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کام تو کریں. کلائمیٹ چینج میں صرف پلانٹیشن نہیں ہے, اس میں ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, اس میں ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں, آر او پلانٹس ہیں, اس میں مینگرووز میرین لائف کو بچانا ہے, اس میں کاربن ایمیشن ریڈکشن کا ہے, اس میں کاربن کریڈٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے, کاربن فٹ پرنٹس کے معاملات ہیں. تو اس ملٹیپل ایشوز ہیں یہ. تو مگر ایک نوجوان نے آپ کے پاس کہا کہ تعلیم مفت ہونی چاہیے, تو میں یہ بتاتا چلوں کہ قوانین بہت سارے موجود ہیں. آئین پاکستان کی ایک شق میں موجود ہے کہ پرائمری فری ایجوکیشن ہونی چاہیے, جو کہ لازم ہے. مگر اب یہ نوجوانوں کے پاس جب آپ نے یہ ٹاسک دے دیا یوتھ پارلیمنٹ کے کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ہے, تو یہ نوجوانوں کو اب یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جناب ہمارے پاس اگر پرائمری ایجوکیشن نہیں ہو رہی تو وہ کس کی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری اگر فلفل نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا. یہاں پر اگر بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ایکول اپرچونٹی کراچی میں رہنے والے کسی بھی زبان کے شخص کو اگر نہیں مل رہی, تو وہ کوٹا سسٹم کی زد کی وجہ سے نہیں مل رہی, تو وہ کوٹا سسٹم کس نے لگایا, کیوں لگایا, اور کیوں ابھی تک ختم نہیں ہوا, یہ تعین کرنا پڑے گا. تعین یہ بھی کرنا پڑے گا ذمہ داری کا, توثیق کر دی گئی, بلکہ ابھی تو ایسا ہوا ہے. یہ پڑھنے لکھنے والا معاملہ ہے, ریسرچ کا معاملہ ہے, ان بائزڈ معاملہ ہے. پھر یہ بھی تحقیقات کرنی پڑے گی کہ جناب پروونشل فائنانس کمیشن کراچی کی ترقی کے لیے جو بہت ضروری ہے, وہ آج تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, جو کراچی کا حق ہے, کراچی آبادی کے تناسب سے ملنا چاہیے. کراچی کو آج 10 سال سے زیادہ اربوں خربوں روپے کی رقم کیوں نہیں مختص کی جا رہی کہ کراچی کے لوگوں کلک پروگرام کے تحت سافٹ لون لیں گے کیا, اور وہ لون جو کہ کراچی والا نہیں لے رہا لیکن بھرے گا, ٹیکس بھی کراچی والا کیوں بھرے. اس طرح کے بہت سارے ملٹیپل ایشوز ہیں جس میں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن اور پرابلم کا جو ذمہ دار ہے اتھارٹی, کیوں, کب, کیسے, کس لیے,
ان تمام سوالات کا جب تک کہ ان بائزڈ ہو کے آپ تجزیہ نہیں کریں گے تو آپ تعین نہیں کر سکیں گے. اور اس میں پولیٹیسائز نہیں کرنا کسی چیز کو, لیکن اس میں کم سے کم تعین کرنا بہت ضروری ہے. یہ امپورٹنٹ ایک ٹاسک ہے, یہ قومی ایک ٹاسک ہے جس کو میرا خیال ہے اس کو تشہیر ہونی چاہیے. جب آپ یہ چارٹر آئیڈینٹیفائی کر لیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے تمام امپورٹنٹ اداروں میں یہ اپنا چارٹر ضرور بھیجیے گا, کیونکہ یہ نوجوان وہ ہیں جو کہ تمام اقوام سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں, تو یہ ان بائزڈ اپنا تجزیہ دیں گے اور وہ میرے خیال ہے سب کے پاس جانا تو چاہیے. یہ پروسیس گوئنگ آن ہے, کوئی 50 ڈیز تک رہے گا چارٹر بنانے کا, تو اس میں ہم نے کئی پروگرامز کرنے ہیں, کئی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں, اور کراچی کے شہریوں کو میں کہوں گا کہ اس میں شامل ہوں. اچھا میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کوئی تعصب کی بات کر رہے ہو, کہ یار یہ کیا ہوتا ہے کراچی کراچی کر رہے ہو. تو میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ میں نے بولا بھائی تعصب کی کیا بات ہے یار, ہم ایک آپ کے فائنینشیل کیپٹل کی بات کر رہے ہیں, ہم اس شہر کی بات کر رہے ہیں جو 70% ریونیو دیتا ہے. ہم یہ بات صرف کراچی کے لیے نہیں کر رہے, پاکستان کے لیے کر رہے ہیں کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان آگے بڑھے گا, اور اس کے مسائل حل ہونے چاہیے. اگر مثال کے طور پہ کراچی کی سول سوسائٹی, کراچی کے نوجوان اپنا یہ رول بھول چکے ہیں کہ انہیں آواز اٹھانی ہے, انہیں اکاؤنٹیبلٹی دکھانی ہے. اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں, اگر وہ ووٹ دے رہے ہیں, اگر انہی کے نام پہ قرضہ لیا جا رہا ہے جو کہ کسی وزیر اعظم نے نہیں دینا, کل وزیر اعظم کوئی اور ہوگا, عوام نہیں دینا ہے, اسی پہ ٹیکس لگے گا بجلی کے بلوں کے اوپر, گیس کے بلوں کے اوپر. جب سب کچھ عوام نے ہی کرنا ہے تو عوام اپنا رول کیوں نہیں ادا کر رہی؟ عوام کیوں نہیں بتا رہی کہ وہ کیسا شہر اور کیسا ملک چاہتے ہیں؟ اس لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ بھائی چیزوں کو بہتر کر دو. اور اگر مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں پانی آئے گا تو پانی کا رستہ یہ پوچھ کے نہیں آئے گا کہ یہ اردو بولنے والا ہے یا سندھی بولنے والا ہے یا پشتو بولنے والا ہے یا کون سی زبان بولنے والا ہے. اگر بجلی کا نظام ٹھیک ہوگا تو وہ سب کے لیے ہوگا, اگر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ چلے گی تو وہ سب کے لیے ہوگی, اگر سرکاری اسکول ہوگا تو وہ سب کے لیے ہوگا, اگر ہیلتھ کا بہتر نظام ہوگا تو وہ سب کے لیے ہوگا. اس میں نہ کسی زبان والے کی بات ہے, نہ کسی کے خاص ایتھنک جو ہے وہ ٹارگیٹڈ بات ہے. یہ تو ہر شہری کا حق ہے, اور اس میں بہت بڑی آبادی وہ ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے کراچی کے اندر, جو یہاں کی ووٹر نہیں ہے, تو اس کو بھی وہ بھی مستفید ہوتی ہے. گو کہ ان کے نام پہ NFC کے اندر بجٹ نہیں ملتا, بجٹ ان کے نام ملتا ہے جو رجسٹرڈ ہیں, لیکن وہ جو اضافی لوگ ہیں جو بڑی تعداد میں کراچی کا تقریباً 30-40% ہیں, تو وہ بھی جب یہ سب فیسیلیٹی ملے گی تو وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کراچی میں رجسٹرڈ نہیں ہیں, جن کا ووٹ نہیں ہے, ان کو بھی NFC کے اندر شامل کیا جائے. جب بجٹ آتا ہے تو ان کے نام پہ بھی ہو, کیونکہ وہ بھی سب چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بجٹ آنا چاہیے. وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں اور ان پر پورا حق حاصل ہے کہ اگر وہ کراچی میں رہ رہے ہیں تو انہیں ہر فیسیلیٹی جو ہے وہ ملے. ٹائم ایک بریک کا, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے حاضر خدمت ہیں. کراچی 2030 میں کیسا ہونا چاہیے, اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ایک ویژن چارٹر آف کراچی ویژن 2030 کا آغاز ہوا ہے کراچی کے اندر, تو اس پر آج کا ایکسکلوسیو پروگرام ہے. یہ انیشیٹو لیا ہے یوتھ پارلیمنٹ نے, تو یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز اس وقت میرے ساتھ بلیک سوٹ اور بلو ٹائی جو یونیفارم ہے یوتھ پارلیمنٹ کا اس میں موجود ہیں. ریحان ہاشمی صاحب, جو کہ میں تو انہیں دانشور کہتا ہوں, سابق MNA یا ڈسٹرکٹ چیئرمین نہیں کہتا, ڈسٹرکٹ سینٹر کا ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں آپ کو مائک دینا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ لاسٹ سیشن میں بھی نوجوانوں نے اظہار کیا, اب آپ بتائیں کہ 2030 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کیسا ہونا چاہیے. اچھا 2030 کا ہدف ریحان ہاشمی صاحب اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم SDGs کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کا بھی ٹارگیٹ 2030 ہے, اور اگر 2030 تک ہم نے وہ اچیو نہیں کیے بہت سارے SDGs, تو ہم پہ بہت سارے سینکشنز لگ سکتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہمیں مسائل مل سکتے ہیں, بہت ساری جو انٹرنیشنل فنڈنگ پاکستان میں ڈفرینٹ NGOs کی طرف سے آ رہی ہے اس میں پرابلم آ سکتی ہیں, اور بہت سے ایشوز ہیں. جی آپ فرمائیے, آپ کیسے دیکھتے ہیں 2030 کہ میں چاہتا ہوں کہ 2030 میں کراچی منشیات سے بالکل پاک ہو, یہاں کی ہر گلی ہر کوچے میں صرف اور صرف خوشیاں اور ترقی کا نشہ ہو. اچھا منشیات ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور آف کورس کراچی کو بالکل پاک ہونا چاہیے منشیات سے, پورے پاکستان کو پاک ہونا چاہیے منشیات سے. اچھا منشیات سیکنڈ اسٹیپ ہے, اس کا ذرا پہلا اسٹیپ ہے وہ جو پان چھالیا گٹکا, بلکہ پان چھالیا کو بھی چھوڑ دیں, چلے پان چھالیا تو کبھی مہذب لوگوں کا کیا کہتے ہیں تہذیب یافتہ لوگوں کا کیا کہتے ہیں طریقہ ہوتا تھا پان چھالیا کھانا, لیکن اب گٹکے کی بات کریں, اب جہاں جاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ گٹکا کھا رہے ہیں, لوگ بات نہیں کر پا رہے ہوتے, منہ بھرا ہوا ہوتا ہے کراچی کے اندر. یہ تو کوئی بھی انتخابی نشان لگ رہا ہے ریحان ہاشمی صاحب کراچی کا, کہ کراچی کا انتخابی نشان اگر کوئی بنائے گا, وہ تصویر بنائے گا ایک عام آدمی کی, تو وہ گٹکا چھالیا, اور وہی پھر جو ہے شہر کے دیواروں پہ وہ بڑے خوبصورت نقش و نگار جو ہے وہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ اس پہ ہم نے کئی بار آواز اٹھائی کہ اس پہ پابندی لگے.
ہم یہ لوگوں کو بولیں کہ نہ کھاؤ، کیونکہ لوگ جو ہیں دیکھیں، لوگ تو ہم بڑے بہادر قوم ہیں، ہمیں نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ ہم کھائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ کینسر ہو جائے گا، ماؤتھ کینسر ہو جائے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں موٹر سائیکل پہ کیونکہ ہم بڑی بہادر قوم ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب کہ اگر ہم جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو ہم گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے ہیں. ہم جو ہے وہ کسی بلڈنگ بناتے ہیں تو ایمرجنسی ایگزٹ نہیں بناتے ہیں، کسی گھر میں فائر ایکسٹینشن موجود نہیں ہے، تو ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کی احتیاطی تدابیر نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں جو بات کی نا کہ کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ تعصب کی نظر کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کراچی ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے. اب جو کراچیائٹ ہے چاہے وہ کسی بھی زبان بولنے والا، اس کا اپنا ایک انداز ہے. وہ اگر فرض کریں کہ اپنے آبائی علاقے میں بھی جاتا ہے تو وہاں پر اس کو کراچی والا کہتے ہیں. تو اور یہ جو گٹکے وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو یہاں پر پیور پختونوں کو گٹکا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی نسوار چھوڑ دی لوگوں نے اور گٹکا کھا رہے ہیں، نسوار کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ ایک عجیب ایک سلسلہ بن رہا ہے. دیکھیں جہاں پر بھی ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہوتی ہے تو وہاں پر اس طرح کا سلسلہ ایمرج ہو کر آتا ہے. اب اس کو مثبت انداز میں کس طرح بنانا ہے وہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. مثال کے طور پر کہ جو انداز بیاں تھا، جو خاص طور پر اردو بولنے والوں کا اپنا ایک شعار تھا اردو بولنے کا، وہ اس سے بھی محروم ہو گئے. تو ایک علیحدہ نہیں تہذیب ارتقائی منازل طے کر رہی ہے جس میں انداز فکر ہے، انداز تکلم ہے، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں. تو یہ ویژن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو بہت ضروری ہے چیزوں کو، کہ آپ کس جگہ پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آج تک نہیں ہو پا رہے وہ مسائل ہیں تاحال تو ان کا تدارک کیا ہے، اس کے سلوشن کے لیے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اس میں کانسٹیٹیوشن بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو. اور یہ دیکھیں ایک اور چیز امپورٹنٹ آخری میں دیکھیں، اکنامک پراسپرٹی کی یا ترقی کی بات کرتے ہیں نا آپ، تو فورن انویسٹمنٹ کی بھی بات کرنی چاہیے. جی بالکل. لوگوں کا جب آپ بیرون ملک مقیم لوگ یا جو فارنرز ہیں وہ پاکستان میں آنے میں تقویت محسوس کریں یا بزنس اپرچونٹی کو محسوس کریں، لیکن یہاں پر دوسری جانب ایک اور معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک کے تشخص کو پامال کرنے والا ایک طبقہ کھڑا ہو گیا ہے جو آپ کے ملک کے استحکام کا ضامن تھا. آج آپ کے ریاست کے، آپ کے لوگوں کے، آپ کے تشخص کو مجروح کرنے کے اوپر لگ گیا ہے. تو نوجوانوں کو اس ایلیمنٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جناب یہ تو ایک مورل ویلیوز خراب ہو رہی ہے نا. آپ اقوام عالم کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ انارکی ہے، خدا نخواستہ کیوس ہے، جبکہ حقیقتاً بات تو یہ ہے کہ مجھے امید ہے جس طرح ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، جس طرح دیگر ممالک کے سربراہ پاکستان وزٹ کر رہے ہیں، آئیڈیاز ابھی ہونے والی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان 2025 میں انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. 2030 میں اور بہتر ہو جائیں گے، اگلے سال بہتری کی طرف جائیں گے اور بتدریج بہتر ہوتے جائیں گے. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات کروں، آپ نے بات کی بہت سارے ملک پاکستان میں آ رہے ہیں، سربراہان مملکت آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس میں انڈیا کی ٹیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ سوال یہ. اچھا میں ابھی رک جائیں. بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے انڈیا میں رہنے والے دوستوں کو کہ ان کا دیکھیں یہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے جو انڈین بورڈ دکھا رہا ہے، انڈین کرکٹ ٹیم دکھا رہی ہے، جس طرح کا رویہ اور جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. اگر پاکستان ٹیم جو انڈیا جاتی ہے اور وہاں جا کے کرکٹ کھیلتی ہے یا اور گیمز میں جاتی ہے تو ہم انتہا پسند نہیں ہیں. اس چیز سے اندازہ لگا لیں، ہم بڑے خوش دلی سے جو ہے وہاں جاتے بھی ہیں اور یہاں ویلکم بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی سیاستدان جو ہے انڈیا کو برا کہہ کے ووٹ نہیں مانگتا، نہ یہاں پہ ووٹ ملتا ہے اس کو، یہ انڈیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستانی بالکل بھی انتہا پسند نہیں ہے. اور انڈین ٹیم کیوں نہیں آ رہی، میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انڈیا ٹیم کی عادت خراب ہو گئی ہے. پچھلے 10-12 سالوں سے انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ فائنینشلی طور پہ انڈیا کا بورڈ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ سارے ٹورنامنٹ فکس کھیلتے ہیں. وہ ہر میچ جو ہے وہ جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ انڈیا نے جیتنا ہوتا ہے اور فائنل تک جانا ہوتا ہے. آج بھی اس چیمپئنز ٹرافی میں اگر یہ معاملات آئی سی سی کے ساتھ فکس کے طے ہو گئے کہ جناب انڈین کی ٹیم جیتے گی تو انڈیا اس دن ہاں کر دے گا آنے کے لیے کہ جناب ہم لاہور میں جیتیں گے، جا کے پاکستان سے بھی جیتیں گے، فائنل بھی کھیلیں گے تو انڈین ٹیم فوراً آئے گی. بھائی میرٹ پہ لڑو یار. یہ کیا ماضی میں دیکھ رہا ہوں میں 10 سالوں سے 15 سالوں سے جو ہے فکس جو ہے پہلے سے جو ہے سب کچھ جو ہے طے کر کے جو ہے ٹورنامنٹ جو ہے کھیل رہے ہوتے ہو، یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جی بھائی نیکسٹ جی پلیز. سر ویژن 2030 میں میرا کوشچن بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ جیسے ای وی بائکس اور ای وی کارز وغیرہ پوری دنیا میں چل رہی ہیں، جاپان، چائنا، ہر جگہ چل رہا ہے. پاکستان میں اگر ای وی بائکس، ای وی کارز اور ای وی باقی چیزیں آ گئی تو اس سے انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے گا اور انوائرمنٹ میں بڑا فرق آئے گا.
ٹھیک ہے، بالکل یہ تو ایسا ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے بالکل گورنمنٹ جو ہے اس پہ فوکس ہو, آگے پالیسی بڑھائے. بہت دلچسپ پروگرام اس لحاظ سے کہ نوجوان اظہار کر رہے ہیں کہ 2030 میں یہ کراچی کیسے دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ چارٹر آف کراچی ویژن 2030 پہ آج بات ہو رہی ہے. ٹائم ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تقریبی پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک, ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج بات ہو رہی ہے کہ کراچی 2030 میں کیسا ہوگا. ایک چارٹر آف کراچی کا آغاز ہوا ہے جو کہ یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز جو ہیں وہ آنے والے 50 دنوں میں لکھیں گے, اور اس کے بعد 1 جنوری 2025 کو یہ مختلف گورنمنٹ کے عہدیداروں کو پیش کیا جائے گا. خاص طور پہ سی ایم سندھ کو پیش کیا جائے گا, پرائم منسٹر کو پیش کیا جائے گا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پیش کیا جائے گا, گورنر سندھ کو پیش کیا جائے گا. اس کا آغاز جو ہے وہ گورنر ہاؤس سے ہوا ہے. آج ہم گورنر ہاؤس سے موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میئر کراچی کے آفس سے ہوا ہے, وہاں بھی ہم موجود تھے کل, اور میئر کراچی کے ساتھ بھی ہم نے ایک کنسلٹیٹیو ڈائلاگ کیا. میں کراچی کے شہریوں کو بولتا ہوں کہ آپ بھی اس کے اندر شامل ہوں, اپنے جذبات کا مکمل اظہار کریں. نوجوان یہ اظہار کر رہے ہیں کہ 2030 میں کراچی کیسا ہونا چاہیے. جی سر, میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو فائنینشیل جو اکنامی ہوتی ہے اس میں تجارت کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ 2030 میں جو ہے کراچی کا پورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو, جس سے ہماری ایک تجارت کو اچھا خالی پورٹ نہ ہو, کراچی کا ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر ہو. کیونکہ ایک وقت تھا 70s کے اینڈ تک, بلکہ 80s تک جو ہے کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے وہ اس پورے ریجن کا نمبر 1 ایئرپورٹ تھا. نہ دبئی کا ایئرپورٹ تھا اس وقت, نہ انڈیا میں کوئی ایسا ایئرپورٹ اس لیول کا تھا, نہ اور کہیں اس پورے ریجن میں تھا. اور یہاں سے آپریٹ ہونے والی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی. تو وہ وقت جو ہے ہمیں واپس لے کر آنا ہے. بہت اچھی بات کی. جی فرمائیے. سر میرا ویژن یہ ہے 2030 کو لے کے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کا بل. یا تو بجلی کا بل 2000 روپے ہو جائے, ویژن 2030 کے بھائی 2000 روپے ہو, یا اتنا ہو جائے کہ ایک نارمل پرسن بھی وہ بیئر کر سکے, یا آپ اتنا زیادہ کمانے لگ جائیں کہ آپ کو جو ہے کوئی پرابلم ہی نہ ہو, پر کیپٹل انکم بڑھ جائے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن خیر بجلی کا بل جو ہے جن ملکوں میں پر کیپٹل انکم بہت زیادہ ہے, ہم امریکہ کی بات کریں, آسٹریلیا کی بات کریں, سنگاپور کی بات کریں, وہاں بھی تو تناسب دیکھیں کیا ہے, وہاں بھی اتنا بجلی کا بل نہیں ہے. تو بجلی کا بل ایک بہت بڑا ظلم ہے عوام کے اوپر جو ہے کہ جو بجلی کا بل لوگ ادا کر رہے ہیں, مہنگی بجلی دے رہے ہیں. اور ایک جہاں یہ ایک گھر کا مسئلہ ہے, وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ انڈسٹری کا بھی ہے. ہماری انڈسٹری بھی میڈ ان پاکستان پروڈکٹس اس لیے نہیں بنا پا رہی, ایکسپورٹ نہیں کر پا رہی, کیونکہ بجلی کا بل بہت زیادہ ہے. دوسری بات جو ہم کراچی کی کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے, تو کہ الیکٹرک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب 60-70% کراچی میں 1 منٹ کے لیے بھی لائٹ نہیں جاتی. میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, انڈسٹریل زون کے اندر اور کراچی کی بڑی آبادی کے اندر لائٹ نہیں جاتی, لیکن جہاں جاتی ہے وہاں 18 گھنٹے جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں جناب کنڈا دل رہا ہے, بجلی کا بل نہیں دے رہا, اس وجہ سے ہم زیادہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. تو اس فیڈر کے اندر یا پھر اس کے انڈر PMTs آتے ہیں, ان PMT کے اندر وہ گھر جو پورا بل دے رہے ہیں وہ بھی اس بیچارے اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں کہ 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. تو ان کا کیا قصور ہے جو پورا بل دے رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ مقصد یہی تھا کہنے کا کہ 2030 تک یہ نظام آ جائے کہ جو جتنی بجلی خرچ کرے اس کو اتنا ہی بل آنا چاہیے, اور یہ کنڈا سسٹم جو ختم ہو جائے. یہ کنڈا سسٹم ختم بھی اس لیے نہیں ہوتا, ورنہ تو یہ 1 مہینے کی بات ہے, سارا کنڈا سسٹم ختم ہو سکتا ہے. جب آپ ایک جھوپڑی کے اندر بلب جلا سکتے ہیں تو کنڈا سسٹم بھی ختم کر سکتے ہیں. کہ یہ بیسیکلی کراچی کو نا یہ مشکل شہر بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ کوئی اور الیکٹرک کمپنیاں نہ آ جائیں کراچی کے اندر. تو یہ مشکل شہر بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ دیکھو جناب 30% کراچی میں کنڈا سسٹم ہے, ہمیں جانے نہیں دے رہے ان علاقوں میں. حالانکہ کراچی کے الیکٹرک کئی لوگ ہوتے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کنڈا دلوانے میں, رشوت لے رہے ہوتے ہیں کنڈا ڈالنے کی. تو وہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس پر جو ہے ایکشن گورنمنٹ کو بھی لینا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کراچی الیکٹرک کو بھی لینا ہوگا. اور انشاءاللہ کراچی الیکٹرک بھی سے بھی ہماری ڈیمانڈ ہوگی وہ اپنا ویژن 2030 پیش کریں کہ 5-6 سال میں وہ خود کس جگہ پر ہوں گے. جی بالکل, ایز اے یوتھ پارلیمنٹرین جو میری خواہش اور میرا ویژن ہے, سب سے پہلے تو جو فٹ پاتھ کے اوپر بھکاریوں کا ایک پورا بزنس اب بن گیا ہے $42 بلین کا, یہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے ذریعے 2030 تک ہر کراچی کے ڈپارٹمنٹ میں IT کو اتنا عام کرنا چاہیے, جو یونیورسٹی کے بچے ہیں, جو کالج کے بچے ہیں, وہ IT سیکھیں آسانی کے ساتھ اور پاکستان کی اکنامی میں اپنا کردار ادا کریں. بالکل, IT پر تو اس وقت بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے, لیکن جو بھکاریوں کی آپ نے بات کی, اس وقت سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں ایک بڑا چیلنج یہ آ گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں پروفیشنلز بھکاری جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے تھے. دبئی نے اسی لیے ہمارے ویزے مشکل کر دیے کیونکہ ہمارے یہاں سے بھکاری وہاں جا رہے تھے. اور دبئی نے تو وہ علاقے مینشن کیے ہیں پاکستان میں, وہ کون سے شہر ہیں جہاں سے بڑی تعداد میں جو یہ بیگرز جو ہیں وہ جاتے ہیں. تو اور اسی طرح سے وہ بیگرز بھی جو پاکستان میں مختلف شہروں میں وہ کراچی بھی آتے ہیں, اور یہ تعداد جو ہے وہ
عام حالات میں کوئی تقریباً 3 لاکھ ہوتی ہے اور رمضان میں یہ 9 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں بیگرز کراچی کے اندر موجود ہیں. آپ کسی کھانے پہ کسی جگہ چلے جائیں, کھانا کھا رہے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں, کسی اوپن ایئر میں جگہ چلے جائیں, آپ کہیں سگنل پہ رک جائیں, بڑا آرگنائز نظام ہے. دیکھیں جہاں پہ زیادہ بھیک ملتی ہے, مثال کے طور پہ تاریخ روڈ پہ زیادہ بھیک ملتی ہے, تو پورے کراچی کے بیگرز کو ایک تاریخ روڈ پہ آ جانا چاہیے نا بھائی. سب کو پتہ ہے یہاں زیادہ بھیک ملتی ہے, کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے, آرگنائز نظام ہے پورا, اور پیچھے پورا سسٹم سپورٹ کرتا ہے اس کو. تو اس لیے یہ بہت اچھا آپ نے ویژن پیش کیا کہ 2030 تک اس کا خاتمہ ہو. اور اس میں سندھ اسمبلی پچھلے جو اسمبلی تھی اس میں بل بھی لے کر آ رہی تھی لیکن نہیں لا سکی تھی. اب ہمارا اسمبلی سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ پراپر بل آنا چاہیے اور اس پر ایکشن ہونا چاہیے. جی ویژن 2030 میں چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم کا پراپر خاتمہ ہو سکے. کسی یوٹیوبر کو جو ہے وہ کوئی گارڈ جو ہے وہ ایسے نہ مرڈر کر دے, کسی بھی ایسے بندے کو جو اپنی پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا ہو اور اس کو جو ہے وہ کوئی موبائل کے لیے یا چند پیسوں کے لیے کوئی قتل نہ کر دے. اور جب ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں تو پولیس کرمنلز کے لیے پولیس جو ہے وہ شارٹیج ہو جائے, اور ہمیں روکنے کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے پولیس کی نفریاں جو ہیں وہ لاتعداد موجود ہوں. اور ہمارے ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب کو یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ جو ہے رجسٹ نہ کریں, ڈرگ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں آپ فوراً دے دیا کریں. ٹھیک ہے. ریحان ہاشمی صاحب, اسٹریٹ کرائم جو ہے کراچی میں, دیکھیے اسٹریٹ کرائم کا جو معاملہ ہے نا وہ بنیادی طور پر پولیس ایک انتہائی معتبر ادارہ ہے جس کو معتبر بنانے کی ذمہ داری اتھارٹیز کی ہے. پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے پولیس کو, ان کی ٹریننگ میں استعمال کرنا چاہیے. جتنے پیسے ادھر ادھر لگائے دیے جاتے ہیں خام خواہ میں, ہائی وے پولیس کو جتنے پیسے دیے جاتے ہیں نا, اگر سندھ پولیس کو بھی اتنے ہی پیسے دیے جائیں تو ان کا معیار بہت بہتر ہو جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر ہو جائے گی. پھر مورل جو ہے نا ان کا ہائی ہوگا. بہت سارے جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو سندھ پولیس نے ہی ریزالو کیے ہیں. تو ہم پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. پولیس کو بھی چاہیے کہ کم از کم اپنی کریڈیبلٹی بڑھائے. اور پھر دیکھیں پولیس کے پاس میری معلومات تو یہ ہے کہ تمام انفارمیشن ہوتی ہے کون سے علاقے میں کون سی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کون سا گروپ گینگ کام کر رہا ہے. لیکن وہ کون سی ایسی پولیٹیکل مجبوریاں ہیں, ایڈمنسٹریٹو مجبوریاں ہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا, سلیپنگ سیلز موجود ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. اور تیسرا امپورٹنٹ مسئلہ دیکھیں, جب تک کہ لوکلز کو آپ بھرتی نہیں کریں گے مقامی اداروں میں تو آپ خیر کی توقع نہ کریں. جب مقامی ایس ایچ او ہوگا چاہے کسی بھی زبان کا ہو تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ مجھ کو اپنے ہی علاقے میں پرفارم کرنا ہے, میری اپنی رہائش ہے, میرے اپنے لوگ آنا جانا. بہت بڑی ڈیبیٹ ہے سر. اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے نا ہمارے, وہ کہتے ہیں مقامی نہ رکھو, کیونکہ جب ہمیں آبادیوں کے خلاف آپریشن کرنا ہو, چیزیں کرنی ہو آبادیوں کے خلاف, کیونکہ بیرون ملک میں قبضہ مفتوحہ علاقہ, یہ مفتوحہ علاقہ نہیں ہے. صحیح ہے. کراچی اکنامک ہب ہے, کیپٹل رہا ہے آپ کا. تو باہر سے بندہ آئے اور وہ آ کے جو دل چاہے اسے کروا لو. آنے والے لوگ موجود ہیں کراچی میں, ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے, تمام زبان اقوام کے لوگ ہیں. آپ کو لشکر کشی کیوں کرنی ہے کراچی میں؟ کیوں اس بات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں آپ؟ کراچی کے جو بھی مقامی ادارے ہیں, کراچی نہیں بلکہ سکھر ہو, اسکردو ہو, گجرانوالا ہو, جو آپ ذرا مجھ کو بتائیں نا, کراچی کا کوئی نوجوان, سندھی بولنے والا نوجوان, کراچی کا ڈومیسائل والا, وہ گجرانوالا میں اس کو نوکری مل جائے گی وہاں کے بلدیاتی ادارے میں؟ کراچی میں 107 تھانوں میں تقریباً 104 غیر مقامی ایس ایچ او تعینات ہیں. اور میں اس کی تفصیل ماضی میں بتا چکا ہوں. ہے تو کیا ہے, میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ کمشنر سے لے کے ڈپٹی کمشنر سے لے کے سارا جو پورا نظام ہے اس میں مقامی لوگ نہیں ہیں. لیکن چلیں, اور اسٹریٹ کرائم کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں صرف سوال یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پورا نظام ہے یہ اسٹریٹ کرائم میں جو لٹتا ہے اور تھوڑا ریزسٹنٹ پہ بلکہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی, تو یہ اس پورا نظام اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, یا یہ اس پورا نظام جو ہے اسٹریٹ کرمنل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا نظام اسٹریٹ کرمنل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. جو شہری ہے جو مرتا ہے اس کے گھر تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے, فوراً پہنچنا چاہیے میئر کو, فوراً پہنچنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو. ایک ایک شخص ہمارا قیمتی ہے, کیسے وہ چلا گیا سڑک کے اوپر, جو ہے نوجوان اس کو گولی لگ گئی, کوئی اسٹریٹ کرمنل سے مار گیا, تو لیکن کوئی نہیں جاتا اس کے پاس. اس کے لیے کیا کمپنسیشن ہے, کیا ریاست ذمہ دار ہے جان و مال کے تحفظ کی, کیا اس کی گھر کی اس کی فیملی کو جو مرتا ہے دیت کے پیسے ملتے ہیں جو تقریباً 70 لاکھ روپے سے زائد ہو گئے اس وقت.
کیا اس کو ملنے چاہیے فوراً، ایک ہفتے کے اندر ملنی چاہیے اس کی فیملی کو، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو جان و مال کے تحفظ دینے کی. لیکن اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے جو کہ سپورٹ کرے ان لوگوں کو جو لوٹ رہے ہیں، سپورٹ اس کو نہ کرے جو لوٹ رہا ہے. جی پلیز فرمائیے. 2030 میں مطلب جو کراچی کے ہائی لائٹڈ ایریا ہیں وہاں پہ تو گورنمنٹ کام کر لیتی ہے، پر جو بیکورڈ ایریا ہیں، بارڈر کے سائڈ کے ایریا، وہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو میرا ویژن یہ ہے کہ ان سائٹس پہ بھی کام کیا جائے. سر ہونا چاہیے اس پہ کام، بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور اس میں اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام مضبوط ہوگا اور وہاں پہ یو سی لیول پہ، کونسلر لیول پہ ہر ایک اپنے ان کو فنڈز ملیں گے اور وہ اپنا کام کریں گے تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی. جی ویری کوئک. کہ کراچی ایک اکنامک ہب ہے اور وہ کافی بڑا ایک جنریٹ کرتا ہے ریونیو، لیکن جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں یا دوسرے پروونسز کے شہروں میں بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو شہر جنریٹ کر کے دے رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہاں پر یہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو. جو میٹرو بس اورنج رینج پنجاب میں یا کہیں اور ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں کراچی میں بھی اس طرح کا ٹرانسپورٹ کی اویلیبلٹی ہمیں ملے، سہولت ملے. ٹھیک ہے ریان صاحب، یہ مسلسل آگے انشاءاللہ اس پہ پروگرامز کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. اور میں عوام سے کہوں گا پاکستان میں کسی بھی شہر میں آپ ہیں، یہ جو ویژن 2030 آ رہا ہے کراچی کے حوالے سے، اس پر اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار کریں. کراچی کے شہریوں کو میں کہوں گا کہ وہ اس میں شامل ہوں، اور آپ کے، کیونکہ آپ بیسیکلی وکٹم ہیں، آپ جو ہیں وہ شہر میں رہتے ہیں، آپ کو زیادہ مسائل پتہ ہیں یہاں کے، آپ جو ہیں کنٹریبیوٹ کریں اس ویژن کے اندر. رضوان جعفر اجازت دیے، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.